اب آہستہ آہستہ اور بھی باتیں کھلتی ہیں جن سے میں انجان تھی. پہلے اس کا نا ایک نکاح ہو چکا ہے کہ 1-1.5 ماہ وہ اس کی شادی رہی ہے کہ وہ لڑکی کریکٹر لیس تھی, کہ وہ غلط کردار کا تھا, تبھی تو اس نے پھر میری بھابھی کے ساتھ تعلقات بنائے نا. وہ غلط تھی تو یہ بتاتا. ان لوگوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ دونوں ایک جیسے تھے. میں اب جب باتیں سنتی ہوں کہ یہ میرے گھر آتا تھا, کہ اس کے میرے بھابھی کے ساتھ تعلقات تھے, مجھے پہلے کسی قسم کا شک نہیں ہوا. میں بہت ایمانداری سے اپنا رشتہ نبھا رہی تھی, نہ میں نے کبھی اس کے اوپر اس طرح کا شک کیا نہ کچھ. پھر میں کہتی ہوں میں کتنی پاگل تھی, اوپر سے میں اس حالت میں ہوں کہ میں خود ماں بننے والی ہوں. مجھے سب کہتے ہیں یہ قاتل کا بچہ ہے. جتنا دکھ سہ کے, جتنی تکلیف سہ کے اس کو اس دنیا میں لے کے آؤں گی, میرے میں اتنا حوصلہ, اتنا جگڑا کیسے آئے گا کہ میں یہ بچہ دے دوں. مجھے ابھی سے ہی سب کہتے ہیں کہ یہ قاتل کا بچہ ہے. اس ٹائم ایسا ہنا موجود ہے. ہنا وہ خاتون ہے جس نے اپنی ماں کو تو کھویا ہی ہے, لیکن یہ سارا معاملہ کرنے والا ان کا اپنا شوہر, ان کی بھابھی اور ان کا بھائی تھا. اب ہنا خود حاملہ ہے اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بیٹا یا بیٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد شوہر اب جیل میں ہے, بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ماں اس دنیا سے جا چکی ہے, یہ سب کچھ کرنے والا کروانے والی بھابھی ہے. اب آگے کا کیا سوچا ہے, اور جو مین بندہ جو ہے عثمان ان کا شوہر, اس کا کردار کس طرح کا تھا, اس سے پہلے وہ کس طرح کے کردار کا مالک تھے. آج ہنا سے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہنا مجھے بتاؤ کہ آپ کے جو شوہر ہے, آپ کی شادی کو تو بھی صرف 8-9 ماہ ہوئے تھے تقریباً, کبھی پتہ لگا کہ شوہر کس طرح کے کردار کا بندہ ہے؟ نہیں, اب جیسے جو سنتا ہے, جو جیسے ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے, اور غلط جس نے کیا ہوا ہے ظاہر ہے ان کو بھی, اب لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا ہے. اب آہستہ آہستہ اور بھی باتیں کھلتی ہیں جن سے میں انجان تھی پہلے اس کے یہ اتنا پتہ تھا میری فیملی کو کہ پہلے اس کا نا ایک نکاح ہو چکا ہے, جو آپ کی شادی سے پہلے نکاح کر چکا تھا. جی, ایک نکاح کر چکا تھا, جو کہ ان کے میرے سسرال والوں کے بقول ہے کہ 1-1.5 ماہ وہ اس کی شادی رہی ہے کہ وہ لڑکی کریکٹر لیس تھی. اچھا, کیا نام تھا اس کا؟ فضا نام تھا اس لڑکی کا, کہ جو وہ لڑکی, جو ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ لڑکی کا کردار اچھا اس کو ملی اس لڑکی کو کبھی نہیں, آپ کی کبھی بات چیت نہیں ہوئی, بس سسرال والوں سے یہ پتہ لگا کہ وہ ٹھیک کردار کی مالک نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم نے طلاق دے دی. تو یہ رشتہ اس کے سسرال والوں کی, آپ کے سسرال والوں کی مرضی سے نہیں ہوا تھا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ اس نے خود سے کی تھی, کوئی نا آوارہ سی لڑکی تھی, تو اس نے بس نا غلط دوستوں کی بیٹھتا تھا, تو بس غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر نا اس نے ایویں بس ایک آوارہ سی لڑکی سے نکاح کر لیا, کہ جو بس اب اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑوا دی ہے. میرے سسرال والوں کے بقول ہمیں نہیں پتہ تھا, اس طرح کہہ دیا. اس دوران بھی صرف یہی لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں جی فیملی بہت اچھی ہے. اب تو میری ماں چلی گئی ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فیملی چاہے جتنی مرضی اچھی ہو, لڑکے کے کردار پہ ایک بھی سوال ہونا تو پھر بھی آپ 10 دفعہ اس چیز کو کلیئر کرو, کیونکہ بعد میں آپ لوگ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے, جیسے آج ہم رہ گئے ہیں. کہ وہ غلط کردار کا تھا, تبھی تو اس نے پھر میری بھابھی کے ساتھ تعلقات بنائے نا. اگر میری بھابھی نے اس کو, وہ غلط تھی تو یہ بتاتا. ان لوگوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ دونوں ایک جیسے تھے. نا آپ کے اوپر بڑی پابندی آئی تھی اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے, آپ کو اپنے ہی گھر سے بالکل بیگانہ کر دیا گیا تھا. اس کے پیچھے کیا وجہ اب لگتی ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے, شکی مزاج, یا آپ نے کبھی اس چیز گھر بسانے کے لیے چاہے قربانی دی ہو کہ چلو میرے گھر میں لڑائی نہ پڑے, کیا لگتی ہے وجہ, کیوں نہیں آنے دیتا تھا؟ میری شادی کے مطلب سٹارٹ میں ہی نا اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی, تو اس کے بعد بھی نا مطلب مجھے میرے گھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اتنی. میری نا شادی کے ان 8 ماہ میں اس چیز سے ضرور جھگڑا رہا ہے کہ میں مطلب گھر میں روتی تھی اس چیز سے کہ میں نے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے, میں نے رہنے کے لیے جانا ہے. میرے سسرال کی طرف سے صرف مجھے یہی پریشر ہوتا تھا, خصوصاً میری نندوں کی طرف سے. وہ کہتی ہوتی تھی کہ نہیں اب یہ تمہارا گھر ہے, تمہاری کنڈیشن ویسی ہے, بندہ نظروں میں آ جاتا ہے, تم آؤ جاؤ گی تو تم نہ جایا کرو, تم فون پہ بات کر لیا کرو بیٹا, تو تم ملنے کے لیے نہ جائے, کیونکہ یہ مجھے آنے نہیں دیتا تھا. اگر میں آ گئی ہوں نا تو اب مجھے کہنا کرنا کہ اب 15-20 دن چھوڑ دو. حالانکہ میرا گھر ادھر سے اتنا دور نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرے پہ یہ پابندی ہوتی تھی کہ نہ ملنے جایا کرو. وہ نا خود نہیں مجھے ملنے دیتا تھا, اس کو وہ خود جو اس کے تعلقات تھے ادھر. اچھا, خود دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے, اپنے سسرال میں یعنی اپنی بیوی کے میکے میں بیوی کو آنے نہیں دیتا تھا, اور خود یہاں پر 3-3 4-4 گھنٹے اسی کمرے میں, جس کمرے میں ہم لوگ موجود ہیں, انیلا کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو پروان چڑھاتا تھا. موبائل کے اوپر بھی شک کرتا تھا. آپ کے اوپر شکی کیوں تھا وہ؟ میں نے اگر پتہ نہیں اس کی نا خود کی, وہ خود اس طرح کی سوچ تھا, غلط تھا.
اگر میں کبھی سٹارٹنگ میں اپنی والدہ کو ایک آدھی دفعہ میں نے اپنی امی کے ساتھ بات کی کہ امی ایسے آنے نہیں دے رہا، میری والدہ بھی کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، ہاں گھر بساؤ، نہیں آنے دیتا، آپ خوش رہو، میں آپ کو خوش دیکھ رہی ہوں نا، میں اتنے میں ہی خوش ہوں، نہیں بھی آنے دے رہا کوئی بات نہیں۔ امی کی طرف سے نا مجھے یہی سننے کو ملتا تھا، نہیں آنے دے رہا نا تو میرا بیٹا اپنے گھر میں رہو، میں آپ کو دور سے دیکھ کے بھی بڑا خوش ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر بھی میری یہی رہتی تھی کہ امی نے اگر چاہے سمجھا بھی دیا نا، میرا پھر بھی دل کرتا تھا۔ ان 8 ماہ میں مجھے رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر میں رات رکوں، سب مجھے یہی کہتے ہوتے تھے کہ نہیں رات نہیں رہنا۔ 8 ماہ میں صرف 2 راتیں ہیں جو ہنا نے اپنے میکے میں آ کر گزاری ہیں، صرف 2 راتیں۔ ایک رات وہ جب اس کا چھوٹا بھائی بیرون ملک جا رہا تھا، اور دوسری رات وہ جب ان کے شوہر کی فرمائش تھی کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے، جو کہ ان کی والدہ نے اس چیز کے لیے فورس کیا کہ صبح کا ناشتہ کر کے جانا، وہ رات بھی وہ خود ساتھ رہا تھا۔ موبائل کا آپ کو کوئی تانے بھی دیتا تھا موبائل رکھنے پر؟ جی، فون میرے سے 3-4 ماہ پہلے سے نا اس نے فون میرے سے چھین لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی کہا کہتا اپنی نونو لے کے دیتا ہوا جی، اس نے یہ کہہ کے نا میرے سے موبائل چھین لیا۔ میرا تب بھی ذہن نہیں گیا، میں اب جب باتیں سنتی ہوں کہ یہ میرے گھر آتا تھا پیچھے سے، کہ اس کے میرے بھابھی کے ساتھ تعلقات تھے، وہ تو سارا اس کے موبائل کا ڈاٹا نکلوائے نا تو پولیس کو تو ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی، ہر ایک چیز، کہ میں جو کہہ رہی ہوں میری ایک ایک بات سچ ہے، اس کی ہر چیز سامنے آئے گی۔ مجھے پہلے کسی قسم کا شک نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی اس کی پچھلی زندگی کے ساتھ، اس کے پچھلے نکاح سے کبھی اپنی زندگی میں آنے دیا۔ میں بہت ایمانداری سے اپنا رشتہ نبھا رہی تھی، نہ میں نے کبھی اس کے اوپر اس طرح کا شک کیا نہ کچھ۔ لیکن اب میرے سامنے جب جیسے جیسے باتیں کھلتی ہیں مجھے اب سننے کو ملتا ہے، پھر میں کہتی ہوں میں کتنی پاگل تھی کہ میں یہ بھی بات مان گئی۔ مجھے آنے نہیں دیتی تھی میری نندی، وہ بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیتی تھی، اپنے بھائی کو غلط تو کہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی وہ کیئر کر رہا ہے اس لیے وہ تمہیں روک رہا ہے، وہ اس لیے تمہیں جانے نہیں دے رہا۔ تب آپ کو اب یقین ہوتا ہوگا کہ وہ سب اس کو سکھایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اس کو یہاں پر نہیں آنے دینا، اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے۔ اگر کبھی وہ غلط کو غلط کہتے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ نا مجھے یہ بتاؤ، اب اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، اب مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، کیا اس بچے کا مستقبل دیکھتی ہو، اپنا کیا مستقبل دیکھتی ہو؟ یہ بچہ اپنے پاس رکھو گی، بچہ دے دو گی ان کو؟ ظاہر ہے آپ نے ایک اذیت سے یہ پورا وقت گزارا ہوگا، کیا سوچا اس کے بارے میں؟ میرے پہ بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، میں نمازوں میں ہر نماز میں بڑا روتی ہوں۔ میرے پاس تو میری ماں بھی نہیں رہی جو میرا آسرا تھی، جو مجھے سنبھال سکتی تھی، انہوں نے تو میرا آسرا بھی چھین لیا۔ اوپر سے میں اس حالت میں ہوں کہ میں خود ماں بننے والی ہوں۔ مجھے سب کہتے ہیں یہ قاتل کا بچہ ہے۔ میں جتنا دکھ سہ کے، جتنی تکلیف سہ کے اس کو اس دنیا میں لے کے آؤں گی، میں خود بھی ایک ماں بننے والی ہوں۔ میرے میں اتنا حوصلہ، اتنا جگڑا کیسے آئے گا کہ میں یہ بچہ دے دوں؟ مجھے ابھی سے ہی سب کہتے ہیں، بڑے سننے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک قاتل کا بچہ ہے۔ گھر میں خوشیاں آنے والی تھی، ہنا کی والدہ کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمت جو بھی آئے گی وہ اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی، خوش تھیں، شاپنگیں کر رہی تھی، کپڑے لے رہی تھی، ہر چیز تیار کر رہی تھی، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی، لیکن ان بدبختوں نے ان کو وہ خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں کی۔ آج ان کا بھی وہ وقت ہے کہ کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اولاد دے سکتا ہے، بیٹا یا بیٹی کوئی بھی نواز سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی دے۔ لیکن لوگوں کی باتیں، اپنے دل میں اٹھتے ہوئے سوال کہ ایک قاتل کا بیٹا ہے، ایک اس قاتل کا بیٹا جنہوں نے ان کی اپنی ماں کو چھین لیا، اور اب اسی قاتل کے بیٹے کی یہ بچے کی یہ ماں بننے والی ہیں، بڑا واقعی ایک آزمائش کا مرحلہ ہے۔ امید کرتے ہیں اس کیس کو جتنا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ بار بار اس چیز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر اگلے دن ایک نئی بات سامنے آئی ہوتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اس کیس کی جو ہے شفاف تحقیقات ہو اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے۔ امید کرتے ہیں کہ اس بار جو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔